مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاسلام پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا ٹاپک ہمارا، ہم جس پہ بات کر رہے ہیں اولیاء پہ، وہ ہے حضرت شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کی پہلی سیڑھی. توبہ کی پہلی سیڑھی سب سے مشکل ہوتی ہے، اور جب وہ توبہ کی پہلی سیڑھی چڑھ جاتا ہے تو پھر کہیں رکاوٹ نہیں آتی، پھر اللہ سے ملاقات کا وقت آ جاتا ہے. توبہ کی توفیق اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتا. جس کو اللہ چاہتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے. جسے اللہ چاہتا ہے اپنے در پہ بلاتا ہے، توبہ کی اجازت دیتا ہے، اپنے دروازے توبہ کے کھول دیتا ہے. اس کے دروازے ہر وقت اپنے انسان کے لیے، اپنے بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. وہ توبہ کرتا جائے، جب تک ہو سکتا ہے وہ توبہ کرتا رہے، اور وہ قبول کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن دل سے سچی توبہ کے 2 آنسو بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. سبحان اللہ. ہم آتے ہیں شیخ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کی پہلی سیڑھی کی جانب، کہ انہوں نے توبہ کی کس طرح سٹارٹ کیا تھا، انہوں نے توبہ کیسے کی. ماہ شعبان 513 ہجری میں، جبکہ سلطان سنجر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کا زمانہ تھا، آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کی عمر 114 سال کی عمر میں آپ نے کافر تاتاریوں کے ہاتھوں میں آپ کی شہادت ہوئی. 626 ہجری میں جام شہادت نوش فرمائی. آپ کا مزار منشا پور میں مدفن ہے آپ، اور مزار بھی آپ کا وہاں پہ ہی موجود ہے. ابتدا میں آپ نے شیخ الدین رحمۃ اللہ کے دست حق پر آپ نے بیعت کی، ان کے ساتھ آپ چلتے رہے، توبہ کی آپ نے سیڑھی رکھنے کے لیے پروسیس کیا. پھر شیخ محی الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. اپنے وقت کے بہت سے شاہ کرام جو تھے وہ فیض حاصل آپ کرتے رہے، پڑھائی کرتے رہے، باقی آپ فیض حاصل کرتے رہے علماء سے، بزرگوں سے. آپ کی توبہ کا قصہ ہم یوں یہاں پہ بیان کریں گے کہ جہاں سے آپ نے توبہ کی پہلی سیڑھی رکھی، بنیاد رکھی. ایک دن آپ کے پاس ایک دکان کے اوپر اتاری، یعنی آپ کو اتاری کے نام سے پکارا جاتا تھا. اتاری آپ کو آپ کی دکان کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دے دیا گیا تھا. ایک دکان کی وجہ سے آپ کو اتاری کا لفظ سے پکارا جاتا تھا. آپ دکان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک درویش آیا، اور دکان پر آ کر اس نے چند مرتبہ آواز بلند کی کہ شیئن للہ کہا، مگر آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی. برابر دکان پہ آپ اپنے کاموں میں لگے رہے، چیزیں بترتیب رکھنے میں مصروف رہے. تب درویش نے ان کو آواز دے کر پکار کر پھر فرمایا، کیا تم عجیب بندے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس طرح مرو گے؟ تو آپ نے جواب دیا، جیسے تم مرو گے ویسے ہی میں مروں گا. فقیر مسکرا کر، درویش مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور بولا کہ پھر میں پوچھتا ہوں تم سے کہ تم کیسے مرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جیسے تم مرو گے ویسے ہی میں مروں گا. تو پھر فقیر نے کہا، نہیں تم میری طرح مر سکتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں. تب وہ درویش اپنا پیالہ ایک طرف رکھ کر زمین پر لیٹ گیا اور ایک مرتبہ بولا اللہ کہہ کر فوت ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دل کے اوپر سخت درد ہوا، اور آپ نے اس درد کو محسوس کیا، اور آپ کے دل کی سخت چوٹ لگی، اور حالت کچھ یوں ہو گئی کہ وہ عشق الہی میں تبدیل ہو گیا. اب عشق الہی نے گھر کر لیا، آپ کے دل میں گھر کر لیا، اور اللہ نے آپ کے دل کے دروازے کو کھول دیا، اپنی طرف رستہ بنا دیا، آپ کو عشق الہی ہو گیا. اسی وقت دکان کو راہ حق میں لوٹا دیا، اور ریاضت اور صفائی اور باطن کی صفائی میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ خدا کی مہربانی، مرشد ہدایت اور اپنی کوششوں سے فرید الدین بن گئے. الحمدللہ، سبحان اللہ. جب عشق مل جاتا ہے نا، اللہ کی ذات کا عشق مل جائے تو سب کچھ پھر آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے قریب کر لیتی ہے انسان کو. پھر کیا باطن اور کیا
دنیا اور سب کچھ بھلا دیتی ہے، پھر انسان درویشوں کے اس میں آ جاتا ہے، اولیاء میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت شیخ فرید الدین عطا رحمۃ اللہ کی توبہ کی پہلی سیڑھی کی بنیاد رکھنی ہوئی، اور جو عشق الہی کی طرف چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب انسان اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیتا ہے تو وہ اس دریا میں، دریائے توحید میں غوطہ لگاتا جاتا ہے، غوطہ لگاتا جاتا ہے۔ پھر اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون سے کنارے پہ جائے گا، کہاں پہ جائے گا، پھر وہ عشق میں ڈوبتا ہی جاتا ہے، اس کے عشق میں۔ پھر واپس پلٹنے کا اس کو ہوش نہیں ہوتا، پھر دنیا کا کسی جگہ پہ کوئی اس کو پرواہ نہیں رہتی، کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، لوگوں کا کوئی احساس نہیں رہتا، کون اسے اچھا کہہ رہا ہے، کون اسے برا کہہ رہا ہے۔ اس کا عشق جس محبوب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اسی کی خوشنودی اس کے لیے سب سے آگے ہو جاتی ہے۔ بس اسی کی چاہ، اسی کی آواز، اسی کا بلانا، اسی کے کہنے پہ چلنا، سب اس کے عشق میں شروع ہو جاتا ہے اور عشق میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ڈوبتا جاتا ہے، وہ بہتا جاتا ہے، اس سے محبت کا دریا چشموں کو پھوٹ پھوٹ کر اس کے دلوں میں گھر کرتا جاتا ہے۔ پھر وہ پلٹ کے نہیں آتا، اسے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں رہتا، اسے صرف اپنے محبوب کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر خواہشات سے، ہر قسم کی آسائش سے سب سے دور ہو جاتا ہے، اسے کوئی معنی نہیں نظر آتا، خود کو وہ اس کے عشق میں فنا کر دیتا ہے، صرف اس کو صرف واحد اللہ کی ذات ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، عشق الہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس میں ڈوبتا ہی جاتا ہے۔ اور پھر وہ غیب مکنون کے ان مشاہدات سے ان کی مخصوص کر دیتا ہے اپنے آپ کو، کہ جن کو آنکھیں ہرگز نہیں دیکھ سکتی، اور نہ ہی گمان عقل کی رسائی وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ وہاں سے آگے کشف کی دنیا شروع ہو جاتی ہے، اور کشف وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات سے جوڑ دیتا ہے، جو آپ کو اللہ کی ذات سے جوڑ دیتا ہے اور اگلے جہان کی پرواز میں دے جاتا ہے، آپ کو لے جاتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سلام پیش کرتے ہیں، پھر اس کا دل، اس کی روح، سب کی سب، اس کا جسم، سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہو جاتا ہے، ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسا عشق الہی ہر ایک کو نصیب کرے جو اولیاء کو ہوا، سچا عشق ہوا۔ الحمدللہ۔ اس کا عشق ایسا ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ نہ تک یہ صدی کے کلمہ عشق ہے اور عشق کے شوق کے ذوق کے جنگل آواز کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اولیائی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایسا عشق ہر مسلمان کو، ہر امت محمدی کو نصیب فرمائے، اور اس کے دل کو، اس کے باطن کو، اس کی روح کو اللہ پاک صاف کر دے، اور اس کے دل کو نور و نور کر دے۔ ہر مسلمان مومن مسلمان کے لیے اللہ پاک ہی تجلیات کرے، ایسے ہی دروازے توبہ کے کھول دے۔ اللہ پاک ہماری سب کی توبہ کو قبول منظور